الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ تمام عاشقان مصطفیٰ کو سب سے پہلے تو عید کی رحمت برکت بہت مبارک ہو، اور آپ سب کو عید اسپیشل ٹرانسمیشن بعنوان پیارے نبی کی نعتیں سے آپ کو میرے میزبان محمد فیضان رضا سہروردی اور افضل ادا قادری کی جانب سے عید کی رحمت مبارک اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی عید اسپیشل ٹرانسمیشن آپ سے میں نے پرسوں تذکرہ کیا تھا، ایک لائیو اپنا اپلوڈ بھی کی تھی ویڈیو کہ انشاءاللہ ہم بہت سے علماء کرام ہوں گے ہمارے ساتھ، اور قاری حضرات بھی ہوں گے، نعت خوان ثنا خوان مصطفیٰ بھی ہوں گے، سید سادات بھی ہوں گے، تو انشاءاللہ وقفے سے آپ کو ان کا دیدار کروائیں گے، اور انشاءاللہ آج بہت مزہ آئے گا کیونکہ اس ٹرانسمیشن میں حضور کی نعت ہوگی، حمد بائی تعالیٰ ہوگی، اور کچھ سیگمنٹس بھی ہوں گے جس میں الحمدللہ ثنا خوان مصطفیٰ آپس میں اپنے محبت کا اظہار بھی کریں گے۔ تو آئیے اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید و فرقان حمید سے کرتے ہیں، جس کے لیے عالم اسلام کے بہت پیارے معروف قاری یاسر جمال صاحب سے میں کہوں گا کہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز کریں۔ آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ابھی جو اس وقت موجود ان کا دیدار کر رہے ہیں، اس میں ہمارے قاری ہمارے یاسر جمال صاحب ہیں، اور عالم اسلام کے مشہور و معروف ثنا خوان ندیم اقبال صاحب ہیں، اور ہمارے عدنان قادری صاحب ہیں، حاشر راجپوت صاحب ہیں ہمارے، اور فیضان شادی صاحب ہیں، اور لطیف آباد سے تعلق رکھنے والے قاری محسن قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، اور ہم میزبان ثنا خوان محمد فیضان رضا سہروردی اور افضل اللہ قادری۔ تو آئیے اس عید اسپیشل ٹرانسمیشن کا آغاز اللہ رب العزت کی کتاب تلاوت قرآن مجید سے ہم کرتے ہیں۔ میں قاری یاسر جمال صاحب کو کہوں گا کہ اس ٹرانسمیشن کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے کر کر ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ حبیب اللہ۔ سب سے پہلے برادر اکبر محترم جناب افضل رضا قادری صاحب اور محترم بہت ہی خوبصورت ثنا خوان جناب محمد فیضان سہروردی صاحب، آپ سب کو اور جملہ حاضرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام بھائیوں کو عید کی مبارکباد۔ اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں بھائی محمد افضل قادری صاحب کو کہ جنہوں نے ماشاء اللہ اس عید اسپیشل ٹرانسمیشن کا جو وہ ارینجمنٹ کیا، اللہ تعالیٰ ان کو دی و دنیا کی بھلائی عطا فرما۔ رمضان کی مصروفیت تھی تو افضل بھائی کی جو پورا ماہ جو ماشاء اللہ جو کامیاب ٹرانسمیشن رہی اس میں حاضری نہیں ہو سکی، تو افضل بھائی نے کہا تھا کہ قاری صاحب آپ نے ضرور تشریف لانا ہے عید پر جو ہم نے ٹرانسمیشن رکھی، تو چونکہ میں نے وعدہ کر چکا تھا تو اس وعدے کو نبھانے کے لیے میں ان کی محبتوں کا تو اظہار ہے ماشاء اللہ اس کے سلسلے میں جہاں حاضر ہو گئے ہوں، اللہ تعالیٰ میری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي يصلي عليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور
وأعدت لهم أجرا كريما تحيتهم يوم ليخرجكم من الظلمات إلى تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا وداعيا إلى الله
وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. ماشاءاللہ سبحان اللہ. دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے. جزاک اللہ خیر. تو آئیے اب تھوڑی گپ شپ ہو جائے. سلام خان انداز ہے کہ اپنی عید وہ کس طرح گزارتے ہیں. رمضان کے بعد جو رمضان کی تھکاوٹ ہوتی ہے, نیند پوری نہیں ہوتی ہے حفاظ کرام کی, علماء کرام کی. سلام خان مصطفیٰ بھی ماشاء اللہ سے مصروف ہوتے ہیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں ہم سب سے پہلے قاری اعظم جماعت سے. تو حضور آپ اپنی عید کس طرح گزارتے ہیں اور عید کا پہلا دن کیسا گزرا آپ کا, اس کا بارے, اور رمضان کی کیا آپ کی شیڈیول ہوتا ہے وہ بھی ہمیں بتائیں تاکہ چاہنے والوں کو آپ کے حضور کی عزت سے آپ سے لوگ محبت کرتے ہیں, اللہ کی کلام آپ کے دل میں ہے, اس سے محبت کرتے ہیں, تو اس کا آپ ہمیں جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ کا بڑا ہی فضل ہے اور اس کا انعام ہے کہ اس نے ہمیں بابرکت مہینہ رمضان المبارک عطا فرمایا ہے. اور وہ یہ شخص بڑا خوش نصیب ہے اور آج کے دن اسی کی عید ہے کہ جس کے رمضان المبارک کے روزے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں اور رات کا قیام ہے, نماز تراویح, اس کے علاوہ جتنی بھی بندہ عبادات کرتا ہے, صدقہ و خیرات کرتا ہے, نیکی کے کام کرتا ہے, بھلائی کے کام کرتا ہے, تو آج تو حقیقت میں اسی کی عید ہے کہ جس کے سارے اعمال رب تعالیٰ کے بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہیں. لیکن رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ, کہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا. تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اس نے ہمیں یہ بابرکت دن کی صحیح ہمیں عطا فرمائی. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مبارکہ ہے کہ عید کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی بخشش فرماتا ہے, فضل اور انعام اور اکرام ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. اور یہ خاص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اعزاز حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنا فضل اور انعام اکرام عطا فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جب رب تعالیٰ کی طرف سے فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو پھر اس کا خوب خوشی کیا کرو, اس کا اظہار کیا کرو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں رحمت برو بھرا مہینہ ہمیں عطا فرمایا اور اس نے اپنا انعام فرمایا, فضل فرمایا. تو اسی کی خوشی میں ہم آج عید کے دن خوشی کا اظہار کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں. اور یہ عید کا جو دن ہے اس میں ہمیں خوشی کا بانٹنی چاہیے. اور عید کا معنی یہی ہے کہ اس میں خوشی کا اظہار کیا جائے اور ارد گرد جتنے بھی آپ کے لوگ بستے ہیں, چاہے وہ آپ کے خاندان والے ہیں, آپ کے رشتہ دار ہیں, دوست احباب ہیں, ان کے ساتھ خوشیوں کے اندر شامل ہو جائے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو فطرہ ہے وہ حضور علیہ السلام نے اپنے امت پر واجب قرار دیا کہ تم پر یہ واجب ہے کہ تم زکوٰۃ الفطر یعنی کہ فطر صدقہ فطر کو ادا کرو. اور نماز عید سے پہلے اس کو اس لیے رکھا تاکہ جو جتنے بھی غرباء ہیں, جتنے بھی مساکین ہیں, وہ بھی آپ کی خوشیوں کے اندر شامل ہو جائے. اور جس نے ادا نہیں کیا وہ عید کے بعد بھی ادا کر سکتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا افضل یہی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مقبول صدقہ یہی ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کیا جائے. لیکن اگر جو شخص ادا نہ کر سکا ہو تو پھر وہ اس سے واجب اس سے دور نہیں ہوگا, بلکہ اس پر یہ واجب ہی رہے گا کہ وہ عید کے بعد وہ اس کو صدقہ فطر کو ادا کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی انعام ہے, اس کا فضل ہے, اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں یہ بابرکت دن ہمیں عطا فرمایا. اور چونکہ جو آپ کا جو سوال تھا کہ آپ کی عید کس طرح گزرتی ہے, تو الحمدللہ عید تو گھر والوں کے ساتھ ہی گزرتی ہے, کیونکہ سارا سال جو ہے وہ بالخصوص رمضان المبارک کے مہینے میں ہم اتنے بزی ہوتے ہیں
کہ دیگر مصروفیات ہوتے ہیں، گھر والوں کو ٹائم نہیں دے پاتے، تو عید کے خاص دن ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں گھر والوں کو وقت دیا جاتا ہے. تو الحمدللہ یہ آپ کی محبت ہے کہ یہاں مجھے کھینچ لائی اور یہ آپ نے یاد فرمایا، اور یہ آپ کی محبت ہے کہ میں یہاں حاضر ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس حاضری کو، اس بیٹھک کو، اس مجلس کو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے. جزاک اللہ خیر آپ کی محبت اور آپ نے اظہار کیا. اب ہم چلتے ہیں ہمارے ندیم اقبال کی طرف. ماشاء اللہ بہت ہی عالم اسلام یہ بہت ہی پیارے شرح خان ہیں. تو ندیم بھائی آپ کی کس طرح گزرتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ روٹین لائف بھی آپ کی ماشاء اللہ سے تھوڑی ٹف ہوتی ہوگی، اور ابھی جو لاک ڈاؤن کا معاملہ بھی چل رہا ہے، پھر اس کے بعد رمضان آ گئے، تو کیا آپ کا شیڈول رہا، اور کل کا پہلا دن آپ کا عید کا کس طرح گزرا، وہ ہمارے ویور سے آپ شیئر کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان مبارک ایک بہت مبارک مہینہ ہے، اور میری خوش قسمتی سمجھوں کہ اللہ پاک نے میری زندگی کا ایک اور سال مجھے رمضان مبارک نصیب فرمایا، اور ایسے ہزاروں رمضان اللہ پاک ہم سب کو عطا فرمائے. اور یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس میں جتنی زیادہ سے زیادہ عبادات کرتا ہے، جتنا پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رتبے کو اتنا ہی بلند کروا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ ہماری نمازیں، ہمارے روزے اور ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عبادات کے صدقے یہ کرونا جیسی وائرس جو چل رہی ہے، اللہ پاک اس سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے. اب اس کے بعد میں آتا ہوں کہ عید کس طرح گزری، تو وہی قاری صاحب سے بڑی کروں گا کہ الحمدللہ رضوان بھائی مصروفیات میں بہت رہتے ہی ہیں، تو گھر والوں کو بھی وقت دیتا ہوں، اور دوست احباب کو بھی، اور جو میرا اساتذہ ہیں اور جو چاہنے والے ہیں ان سے بھی ملاقات کا سلسلہ رہتا ہے، دعوتوں کا سلسلہ رہتا ہے. تو آج بھی میں نے افضل بھائی نے جب مجھے کال کی تو میں نے یہی کہا، میں نے کہا سرکار کے مجھے دعوت میں جانا بھی ہے. تو افضل بھائی نے کہا کہ بولے کہ ندیم بھائی آپ بڑے تھوڑا وقت دیجیے گا لیکن ضرور آئیے گا. تو یہ میری تمام سناتنا بھائیوں کی اور آپ لوگوں کی محبت ہے جو مجھے یہاں تک کھینچ لائی. اللہ پاک ہمارے عالم اسلام کی جتنی بھی سناتان ہیں تمام کو اللہ پاک شاد و آباد رکھے، اور یہ محبت ہے اللہ پاک ہمیشہ قائم و دائم رکھے. اور دعا گو ہوں فیضان بھائی کے لیے بھی، افضل رضا قادری صاحب کے لیے کہ ماشاءاللہ رمضان پورا ایک ٹرانسمیشن کا سلسلہ رہا. ہمارے ارشد بھائی بھی اور دیگر جتنے بھی صلاحان رسول ہیں انہوں نے ٹرانسمیشن کا اہتمام کیا. تو یہ پہلا سال ایسا تھا کہ جس میں ماشاءاللہ یہ ایکٹیویٹیز زیادہ دیکھنے کو مجھے میسر اور حیدرآباد اس سے محروم تھا نا. ہاں ماشاءاللہ سے ہر سطح پر جتنے ہمارے صنافان مصطفیٰ علماء کرام ہیں انہوں نے خود ایک اہتمام کیا ٹرانسمیشن کا، لیکن حیدرآباد کے صنافان بھی اس سے مستفید ہو چکے ہیں اور اپنے شہر کا ایک نمائندگی کریں. بالکل بالکل بہت ہمیں کراچی سے بلایا جاتا ہے جی جی اور کہیں اور سے بلایا جاتا ہے مہمان کے طور پر. ہم کہہ سکتے ہیں ہم اپنے حیدرآباد کو ٹائم دیں. الحمدللہ الحمدللہ. یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے صنافاؤں پر کہ یہ سلسلہ اس بار شروع ہوا، اور ابھی جس لیول کا ہوا امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے سال میں اس سے بڑھ چڑھ کر ہوگا، اور انشاءاللہ تمام ہی اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گے. اللہ پاک ہم تمام کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، اور سرکار علیہ السلام کی محبت ہماری سینوں کے اندر پیدا فرمائے. جزاک اللہ. اب چلتے ہیں ہمارے عدنان قادری کی طرف. ماشاءاللہ عدنان بھائی آپ کو آج ہم نے یاد کیا، آپ مصروفیات کی وجہ سے بھی، اور ہم بھی تھوڑا سا آپ کو بھولے تو نہیں ہوں گے، اور تھوڑا سا وقت کم ہوتا ہے. 1 گھنٹے کی ٹرانسمیشن تھی رمضان میں، آج آپ نے اپنا ٹائم دیا قیمتی الحمدللہ. تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیا رمضان میں کیا آپ کی مصروفیات رہی، اور عید کا پہلا آپ کا کیسے گزرا؟ تو آپ شیئر کریں. دوستوں کے ساتھ گزرا، سونے میں گزرا، یا پھر اپنا دوستوں میں گزرا، گھر والوں کے ساتھ گزرا؟ اب کیونکہ ہوتا ہے نا کہ روٹین یہ ہے، میں اپنے بھی بتاتا ہوں، میں اپنے اوپر لیتا ہوں کہ بھائی پوری رات سونا نہیں ہے، چاند رات کو گھر پہ بیٹھے رہنا، گھر والوں سے اللہ گزرا کرنا ہے. فجر کی نماز کا وقت تو فجر کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 1 گھنٹے بعد نماز عید کا ٹائم ہوگا. نماز عید کے بعد گلے ملنے کے بعد پھر بندہ ایسا سوتا ہے روٹتا ہے 2-3 بجے دوپہر زور کے وقت ہی اٹھتا ہے. تو آپ کی کیا مصروفیات نہیں، تو آپ اپنے ہمارے ویورز سے آپ شیئر کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
رمضان بھائی رمضانوں میں تو ماشاءاللہ سے بہت سے بھائیوں نے مجھے روز گناہ گار کو ٹرانسمیشن میں بھی یاد کیا کچھ، اور محفلوں میں بھی مطلب رہا، وہاں تھوڑا ٹائم گزرا ہے، وہاں پر رہا، اور ہمارے ماشاءاللہ سے حضرت علامہ مولانا علی رضا قادری صاحب سے جنہوں نے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا تھا. ٹھیک میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ گرام نے بھی اس میں ماشاءاللہ سے اپنی ماشاءاللہ سے کردار ادا کیا ہے. ماشاءاللہ سے انہوں نے بہت اچھا اسٹیپ لیا تھا، تو ہم انہی کی ٹیم میں تھے. ماشاءاللہ سے میں انہی کے ساتھ تھا، ان کی ٹرانسمیشن بھی میں رہا ہوں، اور ماشاءاللہ سے مجھے ہاشم بھائی نے بھی یاد کیا اور فیضان بھائی نے بھی مجھے یاد کیا تھا، اور ماشاءاللہ سے آپ نے بھی بہت شکر گزار ہوں. اور عید کا پہلا دن تو مطلب گھروں میں ہی زیادہ تر گزارا جاتا ہے فیملی کے ساتھ، اور بہنیں آتی ہیں، مطلب بہت سے مہمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ گزارا جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کا جو ماحول ہو گیا ہے اور جس طریقے سے حالات چل رہے ہیں، تو باہر جانے کا تو کہیں موقع ہی نہیں ملا، تو اس لیے گھر والوں کے ساتھ گزارا. اور آج آپ نے دوسرے دن مجھے کو یاد کیا تو میں ٹائم نکال کر آیا ہوں. یہ آپ کا بہت احسان ہے مجھ پر بھی، اور میں بھی بہت وہ ہوں. بس آپ کا اللہ پاک سے دعا ہے کہ احسان تو نہیں ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے بس. یہ محبت ہے. اور دوسری بات یہ ہم نے ٹرانسمیشن کو حضور کے ذکر سے نسبت رکھی ہے، تو حضور نہیں بلایا آپ کو، ہماری کوئی طاقت نہیں، آپ کی محبتوں کا شکریہ، آپ نے اپنا اظہار خیال کیا. دوسری بات یہ ہو گئی ہے اپنا ایک لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے اللہ پاک اس وبا کو خاتمہ فرمائے. اچھا ایک فائدہ عید والے دن یہ ہے کہ جو باہر دوستوں میں ہم جو جاتے ہیں، لیکن وہ گھر والوں کو وہی گھر والوں کا کام ہے، عید کا پہلا دن وہی ہمارے بچے وغیرہ ہمارے ساتھ گزاریں گے، دوستوں میں نہیں ہوں گے، تو یہ بھی فائدہ ہو گیا ہے. تو گھر میں لوگ جب بھی گھنٹی بجتی ہے نا تو اپنا گھر والے کہتے ہیں بھائی دوست ہے نہیں ہے، بھائی آپ کو آ جائے میرے گھر، میں نہیں آ رہا ہوں میرے پاس. کیا ہے کہ ماں باپ بھی دلی سکون ہوتا ہے کہ بھائی ہمارے بچے گھر پر ہی ہیں، نہ ہمیں کہیں جانا ہے. تو یہ ہوگا ماشاءاللہ. اب آتے ہیں ہم قاری محسن کی طرف. قاری صاحب ماشاءاللہ سے آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. تو آپ اپنا اظہار خیال کیا، آپ کا عید کا پہلا دن کیسا گزرا، اور پچھلے سال سے اس سال کا عید کا پہلا دن کا کیا آپ نے ڈفرینٹ آپ نے محسوس کیا، اور رمضان کا بابرکت مہینہ آپ کا کیسا گزرا، وہ اظہار خیال کیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فیضان بھائی اور افضل بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ اس پیاری سی ٹرانسمیشن میں مجھے بلایا اور دعوت دی. اللہ تعالیٰ اس ٹرانسمیشن کو کرنے کے ہمارے قریب ان کے وسیلے سے، اس ٹرانسمیشن کے وسیلے سے مدینہ شریف کی دوبارہ حاضری نصیب فرمائے. اور الحمدللہ میرا رمضان ہر سال کی طرح تو اسی طریقے سے گزرتا ہے کہ میری مصروفیت وغیرہ ایسی ہے کہ میرے کام جو ہے ٹیلر کا ہے، درزی کا، تو ماشاءاللہ جینٹس ٹیلر میں، تو میرا مصروفیت جو ہوتی ہے تو وہ اسی مصروفیت میں گزر جاتا ہے. روزہ بھی، اور ماشاءاللہ عید کے جو آپ نے سوال کیا تھا کہ سو کے گزرتی ہے ویسے، تو بہرحال ایسے ہی ہے کیونکہ اتنی ہمت نہیں ہوتی ہے. عید کی نماز کے بعد رات کا جاگا انسان رمضان کی طرح تو ہمت نہیں ہوتی کہ میں جاگا جا سکے. بالکل بالکل کہیں جانا بھی نہیں ہوتا. عید کی نماز پڑھی، ٹھیک ہے، ناشتہ کیا، ٹھیک ہے، پچھلا قبرستان گئے، اس کے بعد بس سونے کی ہوتی ہے. 11 سے 3-4 تک کا ٹائم سونے کا ہی ہوتا ہے. اس میں ظہر کی نماز میں جو عاشقان مصطفیٰ الرٹ ہوتے ہیں بھائی ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنے، وہ تو ہے. باقی جو ہوتے ہیں وہ بس کہتے ہیں ٹائم جب ہمارا آخری اختتام ہو سے پہلے 10 منٹ پہلے اٹھتے ہیں، ظہر کی نماز ہماری ادا ہو جائے. تو یہ معاملہ بس یہ معاملہ ہے. ماشاء اللہ آپ نے درسی کا کام، ماشاء اللہ ٹیلر کا کام کرتے ہیں. تو بھائی ہمیں پتا ہوتا تو ہم بھی آپ کے پاس آتے، کیونکہ لاک ڈاؤن میں پورا بازار بند تھا، کچھ ٹیلر والے لے بھی نہیں رہے تھے کپڑے، تو ہم آپ کے پاس آ جاتے تھے. بس یہ چاہیے چلے اگلے سال کے لیے یا بقرعید کے لیے آپ کے پاس انشاءاللہ حاضر ہوں گے. جزاک اللہ خیر. قاری محسن بھائی نے اپنے اظہار خیال کیا. اب میں چلتا ہوں ہمارے بہت ہی پہلے سنا ہوں فیضان نشادی کی طرف. تو فیضان نشادی بھائی آپ اپنی اظہار خیال کی، عید کا دن آپ کا کیسا گزرا، اور پچھلے سال سے اس سال عید کا کیا ڈفرینٹ آپ نے محسوس کیا، رمضان کا بابرکت مہینہ آپ کا کیسا گزرا. سب سے پہلے تو الحمدللہ اس پروردگار کا کروڑوں احسان کہ اس کی دی توفیق سے الحمدللہ کہ ہمیں جو ہے سرکار نے چنا، اور آپ جیسے لوگوں کو بھی چنا کہ آپ لوگوں کے وسیلے سے جو ہے الحمدللہ آج سرکار کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. اور اس پروردگار کا اسی بہت بہت شکر ادا کروں گا کہ الحمدللہ آج ٹرانسمیشن میں جس کا نام بھی الحمدللہ
بہت پیارا نام رکھا ہے، پیارے نبی کی پیاری نعت ہے الحمدللہ. اور میں عید کے حوالے سے آپ نے جو سوال کیا ہے تو الحمدللہ فرق تو یہ ہے کہ پچھلے سال جو عید گزری تھی اس میں ماشاءاللہ سے بہت اچھا رہا تھا، لیکن جو ہے یہ جو عید تھی اس میں اتنی وہ پروقار جو ہے جو لطف تھا، جو لوگوں سے ملاقات کا جو ذریعہ تھا وہ کم ہو گیا. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کہ اس وبا سے، کرونا جیسی وبا سے ہم سب کو محفوظ فرمائیں. اور جو ہے بات رہی رمضان کی تو الحمدللہ رمضان میں جو ہے جاب کی مصروفیات اور الحمدللہ اس پروردگار کا کروڑ احسان کہ الحمدللہ کرم ہے رمضان ٹرانسمیشن الحمدللہ میرے گھر پر روزانہ منعقد کی جاتی تھی اور اس پروردگار کا کروڑ احسان کے سرکار کے ماشاءاللہ آپ نے بھی کرم رمضان کے نام سے آپ نے ماشاءاللہ ٹرانسمیشن کیا آپ نے اور جنید قادری نے، تو آپ کی بہت مبارکباد. اللہ پاک اگلی سال آپ سے بڑھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو بس یہی ہے کہ کرم ہے سرکار کا کہ انہوں نے ہمیں اتنی مطلب توفیق دی کہ الحمدللہ کتنے لوگ ہیں رمضان شریف کے اندر راتوں کے اندر جو ہے لوگ دوست کے اندر جاتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں، لوگ کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، لوگوں کی کیا مصروفیات ہوتی ہے، کوئی کیا کر رہا ہوتا ہے اور کوئی جاب کی وجہ سے بہت زیادہ بزی ہو جاتا ہے. تو الحمدللہ اس پروردگار کا کروڑ احسان کہ ہمیں سرکار کی محفل جو ہے سجانے کی توفیق عطا فرمائے. بس اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگوں کو یہاں پر ٹرانسمیشن سجانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فیضان بھائی سے ہم اپنے اظہار خیال کر رہے تھے تو دوران ٹرانسمیشن الحمدللہ اس پیاری ٹرانسمیشن کی اسپیشل ٹرانسمیشن جس کا عنوان ہے پیارے نبی کی نعتیں کہ مہمان خصوصی الحمدللہ سید سعداد ہمارے تشریف لا چکے ہیں. سید ذیشان بابو چیلانی قادری دامت خاتم العالیہ تشریف لائے ہیں. انہیں میں میزبان محفل افضلہ قادری اور گناہگار کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. تو اب ہم چلتے ہیں ہمارے حاشر آشمت کی طرف. ہاں حاشر بھائی آپ اپنا بتائیں آپ کی کیسی گزری پہلا دن؟ اور ماشاءاللہ آپ تو بہت ہی مصروف ترین تھے کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ سے مرحبا رمضان ٹرانسمیشن آپ نے بھی کی ماشاءاللہ سے اپنا قریش مسجد کی طرف ماشاءاللہ سے آپ نے اور فیضان قادری نے اور آپ کے ساتھ علامہ کون تھے؟ علامہ اسد بھائی علامہ کامل صاحب نے مل کر ماشاءاللہ سے آپ نے اس طرح. تو کیا آپ کی مصروفیات کے علاوہ بھی اور عید کا پہلا دن آپ کا کیسا گزرا اور پچھلے سال کی عید میں اور اس سال کی عید میں آپ کیا ڈفرینٹ محسوس کر رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے جو آپ کا عنوان ہے وہاں سے گفتگو کا آغاز لیتا ہوں کہ پیارے نبی کی پیاری نعتیں آپ نے بڑے ہی پیارا عنوان رکھا اور اس کے اوپر ایک شعر میں پیش کرتا ہوں کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں اور آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں. محمد افضل قادری اور فیضان سرور صاحب کو شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کے اندر مجھے موقع دیا. آپ نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ میں کیا رمضان مبارک کی میرے کیا اسکیجول تھا میرا اور عید کا کیا شیڈول رہا میرا. دیکھیے فی الحال رمضان کا تو یہ تھا معاملات کے تراویح کے بھی صرف معاملات تھے الحمدللہ. اس کے بعد جو ہم ٹرانسمیشن کریں مرحبا رمضان الحمدللہ کنٹینیوسلی ہم نے 29 روزہ وہ ٹرانسمیشن کری اور کل بھی ہم نے عید اسپیشل ٹرانسمیشن ہم لے کر آئے تھے ہمارے ویورز کی خدمت کے اندر. تو رمضان کا تو اسکیجول یہ رہا کہ صبح اٹھتے تھے تقریباً 2 ہی بج جاتے تھے، رات کو 7 بجے صبح 7 بجے سونا ہوتا ہے ٹرانسمیشن کے بعد معاملہ اس کا پیک اپ وغیرہ کر کے پھر 2 بجے اٹھتے تھے اپنے سپارہ کو دہراتے جو ہمیں تراویح میں پڑھانا ہوتا تھا ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد تقریباً 11 بجے ہم آپ سے اپنے سیٹ پر چلے جاتے تھے، وہاں تیاریاں شروع کر دیتے تھے کیونکہ تقریباً 1 بجے ہمیں اپنی محفل ٹرانسمیشن اسٹارٹ کرنی ہوتی تھی. میں اپنی ٹیم کا بھی جو میری ٹیم مجھے یہاں سے سماعت کر بھی رہی ہے دیکھ بھی رہی ہے، میں ان کا بھی شکر گزار کرتا ہوں زلہ قادری صاحب کے سیٹ سے مرحبا رمضان کی ٹیم کا کہ آپ کے توسط سے آپ لوگوں نے ہمارا اتنا ساتھ دیا. محمد فیصل قادری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ساتھ دیا اور میں ٹرانسمیشن کو پائے تک میرے تک پہنچایا. اور عید کا جو شیڈول میرا یہ رہا کہ عید کو تو سونا ملے گی. سب سے پہلے تقریباً فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ہمارے بھائی کا چوک پر عید الفطر کی نماز ادا کی جاتی ہے، وہاں پہنچ گئے تھے ہم. رات کو ہی چوک وغیرہ دھلوایا، پھر صفحے وغیرہ بچھائیں، پھر الحمدللہ وہاں پہ عید کا جو بیان وغیرہ تھا اس کا آغاز دیا. الحمدللہ مشرقین نے قرات کی نعتیں وغیرہ پیش کری. پھر اس کے بعد عید الفطر کی نماز ادا کی گئی گلے والے مل کے. پھر دوسری جگہ ایک اور ہماری مسجد میں بھی عید الفطر کی نماز تھی 9:30 بجے، وہاں پہ وہ معاملات وغیرہ سنبھالے اس کا وہاں بیان کیا. پھر نماز تو ظاہر ہے دوسرے نے پڑھائی کیونکہ میں نے پڑھ لی تھی عید کی نماز. تو اس کے بعد یہ تھا کہ قبرستان گئے، وہاں سے پھر نانی وغیرہ کے گھر پہ مل کر بس کہیں میری بہن تو میرے کو خاص کی ہے، میں اس سال میں بہت جا نہیں سکا تو نانی وغیرہ کے مل کے پھر
رات کو سو جائیں. ماشاءاللہ آپ کی ان کی مصروفیات میں اذان کا وقت ہو جاتا ہے تو 5 منٹ کا اب اذان کے لیے اذان سماعت کیجیے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج اب ہم آتے ہیں اس محفل کی رونق، اس ٹرانسمیشن کی رونق سید سادات سید شان ڈاکٹر جیلانی قادری دعوت بختا علیہ سے. حضور آپ سے بھی یہی سوال ہے کہ آپ کا عید کا دن کیسا گزرا اور رمضان مبارک کی اپنا کیسا آپ کا شیڈول رہا، اور پھر اس کے بعد آپ یہ بھی بتا دیں کہ عید کی کیا فضیلت ہے. ہم عاشقان مصطفیٰ حضور کی امت روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتی ہے، قرآن مجید کی جو تلاوت کرتی ہے اور شبیریں ہوتے ہیں، تراویح ہوتی ہے. اس کے بعد جو ایک ہماری جو چاند رات ہوتی ہے ہم دوسرے خرافات میں اس کو گزار دیتے ہیں. لیلۃ الجائزہ کی رات ہوتی ہے تو ہم اس کو گزار دیتے ہیں، وہ انعام کی رات ہوتی ہے، ہم اس کو گزار دیتے ہیں بازاروں میں شاپنگ میں. اس حوالے سے بتائیے گا اور آپ اپنا بتائیں گے آپ کی عید کا دن پہلا کیسا گزرا اور پچھلے سال سے اس سال کی میں آپ کیا ڈفرینٹ محسوس کر رہے ہیں اور رمضان کا جزاک اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو تمام جتنے آپ سب ہیں جنہوں نے ٹرانسمیشن کی سجائی اور ٹرانسمیشن میں حصہ لیا جس طرح بھی، اور آج کے یہ فیضان سہروردی اور افضل رضا قادری اور فیضان ارشادی اور جنید قادری اور آپ کا سب نے جو ذکر کیا تو آپ سب کو بہت بہت مبارک. اور جو چاند رات ہوتی ہے وہ عید لینے کی، وہ مزدوری لینے کی رات ہوتی ہے. یعنی پورے رمضان جو ہم نے محنت کی وہ مزدوری لینے کی رات ہے اور وہ ہم خرافات میں گزار دیتے ہیں. تو اس بار گھر میں بیٹھ کر میں ایک جگہ تذکرہ کر رہا تھا تو میں نے کہا بے شک لاک ڈاؤن میں ایسا نقصان بہت ہوا لیکن ایک فائدہ بھی ہوا، چند فائدے بھی ہوئے کہ جن میں ساری دکانیں چونکہ بند ہیں تو اب بہت سارے لوگ جو روزہ نہیں رکھتے تھے اس بار رکھ رہے ہوں. تو ایک فرق تو پچھلی عیدوں میں اور اس عید میں ہمیں یہ ملا. دوسرا فرق یہ ملا کہ بازاروں میں جو رش عید کے دن ہوتے تھے اس بار نہیں ہے، سب سکون سے اپنے گھروں میں بیٹھے. اور تیسرا بہت بڑا پیارا فرق جو ملا وہ یہ کہ پہلے عید ٹرانسمیشن صرف ٹی وی چینلز پر ہوتی تھی، اب گھر گھر ہو رہی ہے. اور عید ٹرانسمیشن اور رمضان ٹرانسمیشن، صحیح کہا آپ نے، رمضان ٹرانسمیشن جو صرف ٹی وی چینل پہ ہوتی تھی اب جگہ جگہ ہو رہی ہے. ابھی چند جگہ ہوئی ہے تو اگلے سال لازمی بات ہے اس میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ، اور لوگ اور زیادہ اس کو بہتر طریقے سے سجائیں گے. اور زیادہ سے زیادہ ہمارے جو شہر کے علماء ہیں، حفاظ ہیں، نافع ہیں، ہمیں ان کو جاننے کا موقع ملے گا اور انہیں بھی اظہار خیال کرنے کا موقع ملے گا اور ہمیں بھی موقع ملے گا کہ ہم ان کی قابلیت کو جان سکیں. اب ایک بات آتی ہے کہ چونکہ مزدوری لینے کا دن ہے اللہ تعالیٰ سے، تو اب مزدوری ہمیں اللہ سے لینی ہے تو مزدوری لے کیسے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ مزدوری لینے کا بھی تو طریقہ ہوتا ہے. اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب ایک بندہ کہیں مزدوری کرتا ہے، جب کوئی بندہ کہیں مزدوری کرتا ہے تو مزدوری کرنے کے بعد وہ سیٹ کے پاس جاتا ہے، بولتا ہے میری مزدوری مجھے دو، اس سے مانگتا ہے. تو اب ہمیں مزدوری اللہ سے کیسے لینی ہے؟ اس سے مانگنا ہے، اس سے مانگنا ہے. ہم یہ بھی نہیں کر پاتے کہ 2 رکعت نماز نفلی پڑھ لی، اس کے شکر ادا کے لیے تو نے یہ مہینہ دیا. ہم سے یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اس سے دعا مانگ لیں کہ اللہ میں چاہے کچھ نہ کر سکا لیکن تیرا فضل بہت بڑا ہے، تیری رحمت بہت لامحدود ہے
اور پوری کہتا ہے کہ اس کے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، تو ہمیں پوری پوری مزدوری اپنے فضل سے عطا کر دے. ہاں جان بوجھ کے ہم نے سستی کی انہیں معاف کر دے، یہ بھی تو مزدوری ہے نا ہمارے لیے کہ وہ ہمیں معاف کر دے. اور مذاق کے طور پر ایک بات کر رہا ہوں افضل رضا قادری صاحب سے، مذاق کے طور پر، تاکہ دل نہ دکھے. پہلے سے بتا دیا کہ افضل رضا قادری صاحب نے کہا تھا باپو جو آپ کا دل کرے آپ کو بیان کرنا. اور میں سن رہا تھا بیٹھ کر، تو میں کہہ رہا تھا آج فیضان سوالات کی بھرمار کر رہا ہے، آج نہ جانے اس کو کیا ہو گیا. تو اس نے کہا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ مجھے میرا ٹائم کتنا ہے مجھے وہ بتا دو، میں اتنا ٹائم رکھوں. تو انہوں نے کہا باپو 15 منٹ، میں آپ اگر سمیٹ سکیں تو سمیٹ لیں. تو اب 15 منٹ سے زیادہ ہوں تو آپ ان کو پکڑنا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے سوالات زیادہ کر لیے جس کی وجہ سے مجھ سے وفا زیادہ کرنا پڑے. باپو آپ کی وہ اپنا 29ویں شب کی بھی کسر نکالنی ہے، 27ویں شب 29 شب آپ نے سے وہ لائٹ کا تھوڑا وہ کسر مجھے ہی نکالنی چاہیے تھی. آپ نکالیں گے نا، تبھی تو میں نے کہا اس کسر نکالنے کا حق میرا بنتا ہے. جی حضور آپ نکالیں گے، ادھر میں نہیں تھا. مجھے 29 سے عید پہ لائے، پھر عید پہ بھی میں نے سب کو میسیجز کر دیے. پھر انہوں نے کہا باپو عید پہ بھی نہیں ہو رہا، دوسری دن ہو رہا ہے. تو پھر مجھے دوبارہ میسج کرنے پڑے. تو جرمانہ تو ان کا بنتا ہے، ہمارا نہیں بنتا. اچھا کچھ باتیں میں اپنے طور پر کہنا چاہتا ہوں، اجازت دیں. بالکل. اور گفتگو کر رہا ہوں میں اللہ کے نام پر، گفتگو کر رہا ہوں میں اللہ کے نام پر. افضل رضا قادری صاحب جرمانہ آپ دونوں پر، اور جرمانہ یہ کہ ہم نے آپ کو معاف کیا، اور جرمانہ یہ کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خیر و برکت بہت دے. جس نے ٹرانسمیشن یہ سجائی ہے رمضان کی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت خیر و برکت دے، ترقی دے، اور خلوص کے ساتھ سجانے کی توفیق دے. اور اگر دکھاوا بھی تھا تو اللہ اس دکھاوے کو بھی معاف کرنا. تو اللہ تعالیٰ کے نام پر بس مختصر تھوڑا سا گفتگو کروں گا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا اور ہمیشہ اللہ ہی رہے گا. تو یہ جو تعریف ہے یہ اللہ کے نام کے اندر ہی پوشیدہ ہے کہ اللہ کے نام پر ہی اگر ہم غور کر لیں تو ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ واقعی اللہ سے پہلے کوئی نہیں تھا. جو کچھ ہے اسی کی مرضی سے اور اسی کے بعد ہے. یعنی جب اس نے چاہا اس نے بنا دیا، اور جب چاہے گا ختم کر دے گا. جب چاہے گا رکھے گا، جب تک چاہے گا ختم کرے گا، اور ہمیشہ اسی کو رہنا. تو اللہ تعالیٰ کا جو نام مبارک ہے، اس نام مبارک میں سب سے پہلے آتا ہے الف لام. اللہ کے نام میں سب سے پہلے آتا ہے الف لام. اب ہم سب اللہ کے بندے ہیں. اب اللہ کو جتنا مانتے ہو، جس طرح مانتے ہو نا، تو آپ کا جوش بھی ایسا ہی ہونا چاہیے. سبحان اللہ کی صدائیں بھی ایسی ہونی چاہیے. افضل جناب آ جاؤ، بیٹھ جاؤ، تاکہ آپ کو ڈانٹنے میں مزہ آئے. لائیو ڈانٹیں گے تو زیادہ مزہ آئے گا. چھپ چھپ کے ڈانٹ سننے کا کیا فائدہ. اب جیسا ہم محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یا جیسی محبت کرنا چاہتے ہیں، جیسا اس کو مانتے ہیں، اب اسی جوش کے ساتھ اسی طرح ہر بات پر سبحان اللہ کہنے سے. تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام میں آتا ہے الف لام. اور عربی کی گرامر ہے کہ الف لام جب کسی کے نام کے ساتھ لگایا جائے تو الف لام آتا ہے معین کرنے کے لیے، مخصوص کرنے کے لیے. یعنی عربی میں کہوں رجل، تو رجل کا مطلب ہے عام آدمی. اگر میں کہوں رجل کو بلاؤ تو مقصد ہوگا کسی بھی آدمی کو بلا لوں. اور اگر میں کہوں الرجل کو بلاؤ تو اس کا مقصد ہے کہ میں کسی خاص آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ اس کو بلا کے لاؤ، جس کو انگلش میں ہم پڑھنا ہے وہ کامن، اور کامن بھی کہتے ہیں، اور میں بھول گیا پراپر، کامن اور پراپر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو الف لام جو ہے وہ پراپر کر دیتا ہے، یعنی کسی خاص کی بات ہو رہی. تو یہاں پر الف لام آیا، اللہ نے لگایا. اور یہ الف لام اللہ کے نام کے ساتھ اصلی ہے. ایک ہوتا ہے اصلی جس کو ہم ہٹا نہیں سکتے نام کے ساتھ، ایک ہوتا ہے جس کو ہم ہٹا سکتے ہیں. یعنی رجل نام کے ساتھ الف لام لگایا تو اس الف لام کو ہم ہٹا سکتے ہیں. یہ رجل بھی بول سکتے ہیں اور رجل بھی بول سکتے ہیں.
تو یہ اصلی ہے، یہ ایسا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ ہم اس کو ہٹا نہیں سکتے. تو یہ الف لام آیا معین کرنے کے لیے، پراپر کرنے کے لیے، مخصوص کرنے کے لیے. کس بات کو مخصوص کرنے کے لیے؟ پھر الف، وہ بات یہ ہے، وہ بات آئی الف لام کے بعد. الف لام کے بعد آتا ہے لا. لا، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں. کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں. اور پھر لا کے بعد آتا ہے ہو. ہو ہے پروناؤن، ضمیر، اور یہ ہے واحد کی ضمیر صرف ایک کے لیے استعمال ہوتی ہے. اور ہو کا مطلب ہوتا ہے وہ ایک. بات سمجھ میں آئے نا؟ تو سبحان اللہ، محبت و جوش کے ساتھ آپ بھی باپو اس کے اندر ضمیر ہے نا، ظاہر ہے، پوشیدہ نہیں، عربی کا قاعدہ ہے اور ہے بھی ظاہر. کیا بات ہے، ماشاءاللہ، جانتے ہیں آپ بھی. سبحان اللہ، آپ کو بہت اچھا لگتا ہے. کمنٹس میں ہمارے عاشقان مصطفیٰ بھی سبحان اللہ کہیں تاکہ آپ کا بھی موجودگی کا اظہار ہوا آپ کو. اور وہ بھی ظاہر ہے، بڑی پیاری بات ہے، انہوں نے بہت جانتے ہیں یہ جو عربی کو، وہ بھی ظاہر ہے. کیونکہ بعض اوقات افعال میں ضمیر پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، ہمیں ڈھونڈنا پڑتا ہے. اور یہ ہے ظاہر، اور ظاہر ضمیر ہے، اس کا مطلب ہے وہ ایک. تو وہ ایک ضمیر آخر میں ہے، اس سے پہلے لا، یعنی اس سے پہلے، اس ایک سے پہلے کوئی نہیں، اور لا سے پہلے الف لام، یعنی اس بات کو معین کر دیا کہ واقعی اس سے پہلے کوئی نہیں تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. کہ واقعی اس بات کو سمجھ لو کہ یہ مخصوص ہے، یہ پراپر ہے، یہ معین ہے کہ اس ایک سے پہلے کوئی نہیں تھا. ہو کے بعد اس نے کچھ بھی استعمال نہیں کیا. اب وہ جب چاہے گا، جسے چاہے گا، جو چاہے گا بنائے گا، اور جب چاہے گا ختم کر دے گا، جسے چاہے گا ختم کر دے گا. اور پھر چونکہ اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، سب سے پہلے وہ تھا، اور کب سے تھا وہ بھی نہیں پتا، اور کب تک رہے گا وہ بھی نہیں پتا. اور بلکہ یہ کہنا چاہیے، بلکہ میرے جملے میں بھی اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بے ادبی آ گئی، کہنا تو یہ چاہیے کہ وہ ہمیشہ رہے گا. وہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ سے تھا، اور وہ ہمیشہ رہے گا. درود و سلام پڑھ لیجیے. میں نے کتنا ٹائم لے لیا مجھے بتائیں؟ نہیں کہہ رہے، انہوں نے لگا دی تھی، پھر بھی بتا رہے میں نے کتنا وقت لے لیا. اگر اندازہ ہو کہ میں ایک میرے شوق تھا کہ میں ایک کلام کا میں نے ایک درخواست کی تھی کہ میرے ساتھ آئے تھے میرے یہ محمد حنین قادری. یوں سمجھ لیں کہ مردوں میں میرے جو سب سے پہلے مرید یہی ہے. تو میں یہ چاہتا تھا کہ 2 شعر کا موقع اگر ان کو مل جائے، اگر آپ کی اجازت ہو، اور پھر اس کے بعد 2-3 شعر میں پڑھ لوں اگر اجازت، اگر آپ کو تاخیر نہ ہو. ٹھیک ہے، تو آپ پہلے محمد حنین ماشاءاللہ سے نشان باپو اپنے اظہار خیال کر رہے تھے. ماشاءاللہ سے باپو کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. باپو سے بھی نعتیں سنیں گے اور ان کے ساتھ آئے ہوئے بہت پیارے سناخا محمد حنین قادری ارشادی سے کہوں گا کہ وہ اپنی آواز میں آقا کی سناخانی سنا کر میں اپنوں کو منور فرمائے. میری سالت ہے عالم تیرا پروانہ، تو شم میری سالت ہے آقا عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے
اپنے انشاءاللہ سے کہوں گا کہ سنا کر ہمارے دعا کو درود و سلام اتفاق یہ ہوا کہ کلام کا طرز کلام اصل میں پیر سید علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، چار آپ درود و سلام یاد نہیں آیا تو بس بنا گفتگو درود و سلام صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ جب وہ چہرہ دکھائی دیتا سجدہ سکھا اور سنگے اسود کو اس لیے سنگے اسود اس لیے ان کا بوسہ جاتے ہیں کہتے ہیں حجر اسود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ حجر اسود کے بعد جاتے ہیں اور کہتے ہیں اے حجر اسود میں تجھے اس وجہ سے نہیں چومتا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے. کیا کہتے ہیں؟ میں تجھے اس وجہ سے نہیں چومتا کہ تو جنت سے آیا ہوا پتھر ہے، بلکہ میں تجھے اس وجہ سے چومتا ہوں کہ تجھے خود میرے کریم مصطفیٰ نے چوما ہے. سبحان یا رسول اللہ اللہ کی طرف سے بہتری تھی. اتنا پیارا سن لیا، اتنا پیارا سن لیا. اب اجازت دے دو کچھ، اب طرز تو مجھے یاد آتا ہے پھر بھول جاتا ہے، تو کچھ اور گفتگو کر لوں. مربتاً آپ کو منع نہیں کر سکو گے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹرانسمیشن آپ لیٹ اور سب پریشان ہو جائیں. اجازت ہے آپ سب کی طرف سے اجازت ہے. میرے بولنے میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کا جو کچھ جو کھانے کے لیے ملا ہے وہ سب مکمل ہو جائے گا. اور کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو ہم نے اس کی تعریف بیان کی، رسول کریم علیہ السلام کی بھی کچھ بات ہو جائے. میری طرف سے یہ حاضری مکمل تو ہر طرح سے ہے، چاہے اللہ کی بات کرے چاہے رسول کی بات کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود راضی ہوتا ہے اس کے رسول کی بات کرنے پر. رسول اللہ کی بات کیا تو رسول راضی.
वो शेर भी तो ना खुदा का जिक्र करो, जिक्र मुस्तफा ना करें, हमारे मुंह में हो ऐसी जुबान खुदा ना। अल्लाह 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 तो गुफ्तगू अब मैं कर रहा हूँ। सूरह निसा आयत नंबर 64। वलव अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका। क्या बात आ रहा है, देखिए बड़ा प्यारा शेर लिखा है इसमें कि जाऊका है गवाह, फितरत हो कभी शान करीमों के दर की है। हाँ, इतना प्यारा शेर आ रहा है। इस पे जाऊ का पे लिखा, पहले जाऊ का लफ्ज़ का मतलब बता दूंगा, फिर एक शेर सुनेंगे तो मजा आएगा। जा आ का मतलब है आना, ठीक है। अब जाऊ जमा का लफ्ज़ है, जमा का मतलब सबको बोलना है, आ जाओ, सही है। जाओ मतलब सब आ गए। का जो है उसका मतलब है तुम, तू तुम या आप, सही है। अब ये मंसूब है मरफू है, क्या है, इसकी वैसे जाने की जरूरत है, सही। तो जाऊ का मतलब क्या है, जाऊ का मतलब है तुम्हारे पास आए, ठीक है। वो सब आए तुम्हारे पास, ठीक है। बात समझ, उस पर आला ने क्या फरमाया कि मुजरिम बुलाए आए हैं जहाँ है गवाह। सुभान अल्लाह, अच्छा मैं समझ सकता हूँ। मुँह भरे हुए थे सुभान अल्लाह के मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊँ कहेगा। दूसरे क्या कहा, दो करीमों की बात की है, दो करीमों की बात की है। एक करीम अल्लाह, दूसरे करीम रसूलुल्लाह। अच्छा, बुलाया भी कहाँ जा रहा है, रसूलुल्लाह के दर पर। रसूलुल्लाह के दर पर आओ, उनसे कहो कि हमारे लिए आप अल्लाह ताला से माफ़ी गुजारिश करें कि हमें माफ़ कर दे। अल्लाह ताला से आप हमारे लिए दुआ करें, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दे। तो जब एक करीम ने दुआ की है तो दूसरा करीम कैसे रद्द करे। कि मुजरिम बुलाए आए हैं जाऊँ कहे गवाह, फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है। फिर रद्द हो कब ये शान करीमों के दर की है, करीमों के दर की है। तो वलो अन्नहुम, अगर वो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, वलो अन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम, जानों पे ज़लमू जुल्म करना, अगर वो अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे, जाऊका, हाय हाय क्या बात है। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर फरमा रहा है, अल्लाह ताला ने बंदों से नहीं कहा, अल्लाह ताला अपने बंदों से नहीं फरमा रहा कि तुम अगर अपनी जानों पे जुल्म कर बैठो तो उनके पास आना, बल्कि अल्लाह ताला डायरेक्ट सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अपने हबीब करीम अलैहिस्सलाम से फरमा रहा है कि अगर ये सारे लोग अपनी जानों पे जुल्म कर बैठे तो तुम्हारे पास चले आए, अभी तेरे पास चले आए। अब राज क्या है, इस तरह बयान करने का राज क्या है, यही तो राज हमें समझना है, तो सारी बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब तो मुंह खाली है ना, पेट भरे हुए हैं, अब ताकत भी आ गई, तो सुभान अल्लाह में भी ताकत होनी चाहिए। अब मैं राज बताने चला हूँ। राज तो बहुत सारे हैं जो अल्लाह ताला जानता है और उसका रसूल जानता है, बहुत से राज हमारे उलमा ने भी बयान, लेकिन उन सारे राजों में एक राज इस तरह बयान करने का मकसद क्या था। अब पहले मैं दूंगा एक मिसाल, मिसाल के तौर पर बात समझ में आ जाएगी। मिसाल के तौर पर हम सब बैठे, ठीक है, हम सब बैठे, सब ने ऐसी गलती कर दी, सब ने सिवाय उनके, उनका नाम भी मैं मजाकन किसी वजह से ले रहा हूँ, समझ गए, जिसका तस्करा में शुरू में कर चुका मजाक। चलिए हम सब बैठे हैं, मिसाल कर भाई जितने बैठे हैं
समझो ये मेरे सबसे ज़्यादा चाहिए, ऐसे बोला तो उसके लिए चाहिए था, मुरीद मेरा वो है, लेकिन ट्रांसमिशन लीजिए ना, इनको खुश करना चाहता था, उनको ज़्यादा खुश करना चाहता था। अल्लाह हम सबको, सारे मुसलमानों को एक दूसरे से खुश रखे, अल्लाह ताला और उसके हबीब अलैहिस्सलाम उनके प्यारे तमाम प्यारे हम सबसे खुश रखे सबसे। और ये मेरे इतने चहीते हैं, मिसाल के तौर पर कि मैं इनसे नाराज हो ही नहीं सकता, समझे भाई? ठीक है, अब आप सबने कोई ऐसी गलती की, मैं सबसे नाराज हो गया, और ऐसा नाराज हो गया उसके अलावा किसी ने गलती की, सही है, उसको भी तो खुश करना है, अपने पीर से नाराज हो जाएगा। सबने ऐसी गलती की, मिसाल के तौर पर कि मुझे इतना बुरा लगा, इतना गुस्सा आया कि अब मैं किसी की शक्ल देखने पसंद नहीं करता। मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मेरे पास आए, मैं चाहता ही नहीं हूँ ये मेरे से आके माफ़ी मांगे, कि मेरे पास ये आए, यानी मेरे दर पे आए, बात समझो, और मुझसे माफ़ी मांगे, मैं ये चाहता ही नहीं, इनको माफ़ करना मैं चाहता ही नहीं, ये बोलेंगे ना तो मैं माफ़ नहीं करूँगा, समझो। लेकिन ये मेरा चाहिता है, ये मेरा चाहिता है, और इतना चाहिता है कि ये जो भी बोलेगा ना मैं टालूंगा नहीं, समझ गए? ये जो बोलेगा मैं टालूंगा नहीं। तो अब मुखातिब मैंने सबको नहीं किया, हालांकि सब मेरे सामने है, मुखातिब मैं इसको कर रहा हूँ, ठीक भाई, तेरे पास आएंगे ना और तुझसे आगे बोलेंगे ये बाबा मेहरबानी करो, इनको माफ़ कर दो, तो माफ़ करूँगा मैं, समझे? बात समझ में आ गई होगी सारी, मिसाल से सब समझ गए। तो अल्लाह ताला ने यही हमें समझाया कि अगर तुम सारे लोग ऐसी गलती कर बैठो कि जिस पर मैं तुमसे ऐसा नाराज हो जाऊं कि अपनी नजर रहमत करना भी तुम पे पसंद ना करूं, तो बस फिर तुम्हारे पास एक ही दर है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने हबीब को डायरेक्ट कहा, चहीते हैं, प्यारे हैं, महबूब में डायरेक्ट कहा कि रहीमी भी दिखा दी कि बेआसरा नहीं छोड़ा, ये नहीं कहा कि नजर रहमत कभी भी नहीं दिखाऊंगा, रहीमी भी दिखाई कि एक रास्ता दिखा दिया, लेकिन अपने डायरेक्ट अपने महबूब को कहा, महबूब तुम ही मेरे वो चहीते हो, अगर तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास आके उन्होंने कहा कि माफी हमारे लिए अल्लाह ताला से तलब कर लें, और फिर ये भी नहीं कि आपके पास आके ये कहें कि हमारे लिए माफी तलब कर लें, तलब तो बेशक कर लें, लेकिन अगर तुम कहोगे, तुम इनके लिए कहोगे कि अल्लाह इनको बख्श दे, तो मैं बख्शूंगा, तो भाई अल्लाह को तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला पाएंगे। सुस्त होगा, मोहब्बत वालों ने मोहब्बत से पूछना है, सुस्त होगा, जब भी कहते हैं कि खाना खाने के बाद नींद आ जाती है, तेज उनकी मुस्कुराहट तो चलो साथ साथ चल रही ना, खुशी दे रही है, तेज आवाज, आपकी तो दिखावे वाली भी चाहिए, मेजबान इनके प्रोग्राम में जब गया मैं, तो इनके प्रोग्राम में भी मैंने इनको कहा, जैसे वो जुनेद रजा मेजबानी कर रहा था शाह पर, तो मैंने सुभान अल्लाह गाल दी उसको, कुछ कहा सुभान अल्लाह, क्या बात, उसका जोश बढ़ गया, ठीक है। फिर मैंने इनको भी कहा कि सुभान अल्लाह अप्रिशिएट करना चाहिए, हाँ, हिम्मत अफजाई होती है ना, वो जोश बढ़ता है, उसका और जोश बढ़ गया। फिर जब बैठने के बाद खाना खाने बैठे, मैंने उनसे यही कहा कि देखो आप मेजबान, आप लाइव ट्रांसमिशन मतलब ये नहीं कि आप यूँ होके बैठे, सही है, कि कौन देख रहे हैं सब मुझे, मेरे सॉरी ऐसा नहीं, वैसा नहीं, आपकी ज़्यादा जिम्मेदारी है कि मेहमानों की हौसला अफजाई करो, कि मेहमान आया है, कोई शेर पढ़ रहा है, कोई अच्छी बात कर रहा है, तो आप ज़्यादा सुभान अल्लाह कहो, उसकी हौसला अफजाई करो, क्योंकि इससे जोश बढ़ता है, इससे उनका जोश बढ़ता है, उनकी हिम्मत बढ़ती है, समझ रहे?
تو ایسے سبحان اللہ کہیں ایک دوسرے کا سبحان ساتھ اللہ سبحان اللہ. اچھا اب ایک راز تو یہ ہو گیا اس آیت مبارکہ کا. اس آیت مبارکہ کا ایک راز تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے اپنی محبت ہمیں دکھا دی, بتا دی کہ میری محبت میرے حبیب سے کیسی ہے کہ اگر وہ کہے گا, وہ کہیں گے تو میں معاف کر دوں گا. اچھا دوسرا راز انہوں نے کیا کہا, دوسرا راز اور دوسرا مقصد اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سمجھایا کہ یہ حبیب, یہ وہ ہستی ہیں, یہ میرے وہ حبیب ہیں, یہ میرے وہ حبیب ہیں جن سے نہ میں کبھی ناراض ہوا, جن سے میں نہ کبھی ناراض ہوتا ہوں اور جن سے نہ میں کبھی ناراض ہوں گا. کیونکہ آیت مبارکہ تو زندگی بھر کے لیے نا, یہ پیغام تو زندگی بھر کے لیے نا, تو زندگی بھر کے لیے میں بتا دیا کہ میں زندگی بھر کبھی بھی ان سے ناراض نہیں ہوں گا, اور یہ جب بھی جس کے لیے بولیں گے میں اسے معاف کر دوں گا. سبحان اللہ. درود و سلام پڑھ لیجیے گا. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ سے شاید آپ اپنے خیرات کر رہے تھے اور بہت پیارا بیان فرما رہے تھے. اللہ پاک نے دارین کی خوشیاں نصیب فرمائے, اللہ پاک حضرت کی دل میں عمر و برکت نصیب فرمائے. دوران ٹرانسمیشن ماشاءاللہ سے تین مہمان ہمارے سامنے تشریف فرما ہے, آپ ان کا دیدار بھی کریں گے. ماشاءاللہ سے زہیر برکاتی صاحب ہمارے سامنے تشریف لائے, عالم اسلام اور مشہور عالم دین, ان کو میں میری طرف سے اور میزبان محفل کافی کی جانب سے خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ عالم اسلام کے نامور صنافان مصطفیٰ قاری نعمان نقشبندی بھی تشریف لائے ہیں, میں انہیں بھی خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جی بالکل میں بالکل پہچانتا ہوں راجپوت پروڈکشن تاری بھائی کو بھی خوش آمدید کہہ رہا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ سے ہمیں سرپرائز دے دیا حضرت, اللہ پاک آپ کا آنا قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کے علم میں برکت نصیب فرمائے, آپ کے روزگار میں خیر و برکت نصیب فرمائے. انہوں نے نہیں دیا, انہوں نے دیا سرپرائز ہمیں نعمان میں نہیں دیا. قاری نعمان صاحب نے بھی دیا ہے. اچھا میرے علم میں نہیں تھا, مثلا آپ نے دعوت ضرور رسید مگر بس ماشاءاللہ اللہ پاک قاری صاحب کا بھی آنا قبول فرمائے. اور بس وہی کہہ رہے ہیں کہ جو وہ کسر تھی نا رمضان کی, وہ نہیں آ سکے تو یہاں کسر پوری کر دی. تو اب ماشاءاللہ سے اب میں کوشش کروں گا کہ اب ہم ایک سیگمنٹ کر رہے ہیں جس میں شعروں کی تکرار ہوگی نا, کہ اب مثال کے طور پہ اب میں ندیم بھائی کو کہوں گا کہ آپ پہلا اشعار کوئی بھی نعت شریف کا پڑھیں, آخر میں جو جہاں رکتے ہیں وہاں سے بھی دوسرے صنافہ نے پڑھنا ہے. تو یہ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم کرتے میں دوں گا کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی شاعر کا, میں کہوں گا شاعر کا یہ نام ہے, اس کا آپ نے کوئی شعر سنانا ہے. تو اب ہم تذکرہ کریں ایسے بات. تو اب ہم شروع کرتے ہیں ندیم بھائی سے. اب ہم ندیم بھائی کو کہیں گے کہ اعلیٰ حضرت کا کوئی بھی اشعار پڑھے. بالکل رسول کی بات کر ہمیں ندائی انداز میں درود پاک محبت کے ساتھ پیش کر لیجیے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ. تو رن بھائی بس میں تین اشعار حضرت تین اشعار پڑھ کے پھر میں بھی اجازت چاہوں گا. ایک اشعار رباعی کا اور انشاءاللہ دو تین اشعار نعت کے پیش کر کے آپ سب سے اجازت.
سبحان اللہ گفتن کمان بے ادبی ہزار ماشاءاللہ سے حضور آپ کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا ہے تو آپ سے سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کی محبتوں کا شکریہ. آپ نے رمضان میں آپ ٹائم نہ دے سکے ہمیں تو کوشش کریں گے کہ آپ سے یہاں پہ ہم تھوڑا اپنا وقت آپ کا لے لیں. اور ماشاءاللہ سے ایک اور شخصیت بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ماشاءاللہ سے محمد آصف محمد صاحب نے یہاں پہ ہماری ٹرانسمیشن میں اپنا قیمتی وقت دیا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو دارے کی خوشیاں نصیب فرمائیں اور ماشاءاللہ سے آپ بڑی خدمت کرتے ہیں. ماشاءاللہ سے اللہ پاک آپ کو آپ کی علم و برکت نصیب فرمائیں. میزبان محفل محمد فیضان رضا سہروردی اور افضل اللہ قادری آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو اب میں قاری زہیب اللہ صاحب کی طرف آؤں گا کہ ماشاءاللہ آپ کا عید کا دن کیسا گزرا اور ماشاءاللہ کیا آپ کی مصروفیات رہی کل کے دن اور رمضان میں کیا آپ کی مصروفیات رہی تو آپ اپنے ہمارے ویورز سے شیئر کریں. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کے حوالے سے. پہلی بات مجھے اگر نشریات کا نام بتا دیں بہت اچھا لگے. پیارے نبی کی پیاری آج کے سیگمنٹ کا نام ہے یا نشریات کا نام؟ ٹھیک ہے. پیارے نبی کی پیاری نام ہے ماشاء اللہ. اور حقیقت بات ہے کہ نبی سے بڑھ کر کوئی پیارا ہے ہی نہیں. جب نبی سے بڑھ کر کوئی پیارا نہیں تو نبی کی نعتیں کرنا بھی بہت پیاری ہیں.
تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کچھ نہیں جس کے آگے سبھی مشغلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی۔ بات یہ فیضان بھائی، عید کا دن وہی مروجہ طریقے سے گزرا کرتا ہے کہ سب سے پہلے رب کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اور میں یہ بات بتاتا چلوں، عید میں سب سے بنیادی اور پیاری بات یہی ہے کہ رب کے آگے اگر سجدہ نہ کیا جائے تو دل بے چین رہتا ہے، جبکہ عید میں لوگوں کے نظریات کچھ اور ہوں۔ میں اپنے نظریہ یہ بتا رہا ہوں کہ اس میں خصوصیت مجھے یہ نظر آتی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جھکنے کا موقع ملتا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے، اور چونکہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ مصلی رسول عطا فرماتا ہے، ڈیوٹیاں لگتی ہیں، تو میری بھی ذمہ داری تھی نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد قبرستان کا معمول، پھر چونکہ میٹھی عید ہے تو میٹھی سوغات دے کے گھر پہ جانا ہوتا ہے، تو میٹھی سوغات دے کے گئے، جیب خالی کرنی ہوتی ہے بصورت عیدی دے کر، اب چونکہ بڑے ہو گئے کوئی دیکھنے والا تو رہے نہیں، بولتے بڑے ہیں عیدی ہے، تو اس وجہ سے عید کا پورا دن گزرا، اسی میں الحمدللہ 5 نمازوں کا بھی اہتمام رہا، بچوں کے ساتھ عید کا دن گزرا، اور پھر رمضان مبارک کو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے دین اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے کافی موقع عطا فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ تراویح کا بھی سلسلہ رہا، خلاصہ تراویح رمضان کی بات۔ بس بات یہ ہے کہ غم اسی بات کا ہے کہ سرکار کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر میری امت کو پتہ ہوتا کہ رمضان میں کتنی خیر و برکت ہے تو ہمیشہ یہ تمنا کرتے کہ پورے سال ہمیں رمضان ہی ملتا، تو اسی تمنا کو ہم بھی لیے بیٹھے ہیں کہ ماہ رمضان تو الوداع ہو گیا، پر کاش ایسا ہو جاتا کہ رمضان ہی کی گھڑیاں رہتی، خیر و برکت بڑھتی رہتی، نہ کوئی وبا ہوتی، نہ کوئی شکوہ ہوتا، نہ کوئی شکایت ہوتی۔ جزاک اللہ حضرت۔ اچھا کچھ سوالات ہیں حضرت، پہلا سوال یہ ہے آپ سے کہ کیا عید کا دن بھی سرکار کے صدقے ملا ہے؟ یہ سوال ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سوال ہے کہ عید کا دن کیا ہمیں سرکار کے صدقے ملا ہے یا نہیں۔ لیکن سرکار کے صدقے تو سب کچھ ملا ہے، ٹھیک ہے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، شعبان ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، اور اب یہ جانیں گے کہ عید بھی ملی ان کے صدقے۔ مشکات المصابیح کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث مبارکہ جگمگا رہی ہے۔ سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ المنورہ تشریف لائے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ لوگوں کا عمل یہ ہے کہ سال میں 2 دن انہوں نے کھیل کود اور لہو و لعب کے لیے رکھے ہیں۔ جب سرکار عالی وقار نے ملاحظہ فرمایا تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ تم کھیل کود اور تماشے میں گزارتے ہو، یہ تمہارا دین ہوگا، یہ تمہارا طریقہ کار ہے۔ اسلام کسی کھیل کود اور تماشے کا درس نہیں دیتا، اسلام درس دیتا ہے قلب کی روحانیت کا، شرافت کا، پاکیزگی کا، پارسائی کا۔ یہ درس تمہیں دعوت اسلام اور اسلام کی دعوت میں ملیں گے۔ سرکار نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر تم یہ 2 دن رکھتے ہو تو میں سال میں اپنی امت کو 2 دن ایسے عطا کروں گا کہ ہر سال وہ ان 2 دنوں کو عید کے طور پہ منائیں گے، اور ان میں 2 دنوں میں پہلی عید کا نام عید الفطر ہے جس میں اور آپ موجود ہیں یوم عید میں، دوسری عید کا نام ہے عید قرباں یعنی عید الاضحیٰ۔ میرے سرکار عالی وقار نے یہ دونوں دن عید کی خوشیوں کے لیے مقرر فرمائے، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کو اختیارات شرعیہ بھی ہے، اختیارات تکوینیہ بھی ہے۔ اب اختیار کی بھی 2 قسمیں ہیں۔ اختیارات شرعیہ سے مراد رب کی وضع کردہ جو عبادتیں ہیں ان امور میں تصرف کر دینا۔ لوگ تو کہتے ہیں اختیارات نہیں، کائنات میں اختیارات نہیں، ان عقل کے اندھوں کو دعوت تنبیہ یہ ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے کے بھی اختیار ہے اور شرعی معاملات میں بھی اختیار ہے۔ اب یہ دیکھیں جو 2 عیدیں مقرر فرما رہے ہیں یہ انہوں نے مقرر فرمائی نا، تو کیوں نہ جھومتے گئے کہ جو 2 عیدیں مقرر فرما سکتا ہے جب وہ خود تشریف لاتا ہے تو وہ سب سے بڑھ کے عید ہوتی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ مثال تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ابھی سوال جاری و ساری میدان میں کے اشارے بھی ہو رہے ہیں، مطلب تھوڑا سا تو وقت لینا ہی پڑتا ہے کیونکہ محبت کی بات ہے، عید کا دن ہے، کوئی اسکرپٹڈ چیز نہیں ہے، تو تھوڑا خوشیوں والی بھی بات کریں گے، محبت والی بھی بات کریں گے، ساتھ میں میٹھی چیزیں بھی موجود ہیں وہ بھی کھاتے رہیں گے اور کھلاتے رہیں گے میزبان ہمارے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سرکار نے جب یہ بات فرمائی 2 دن مقرر کیے اور مسلمانوں کو یہ کہا کہ مسلمانوں تم پر لازم ہے کہ تم اس دن اللہ کی پاکی بیان کرو، کثرت کے ساتھ گناہوں سے باز رہو، اور پھر اس کے بعد اللہ کی بڑائی بیان کی اور اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اور فیضان بھائی جاننے والی بات یہ ہے کہ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا 2 دن،
अल्लाह ताला क्या इनाम हमें देता है ईद के दिन? तो पहली बात तो ये है कि अल्लाह की जानिब से ईद बतौर इनाम मिलती है। दूसरी बात ये, मुझे किताब याद आ रही है अत-तरगीब व तरहीब, इसमें हदीस मुबारक है जिसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस बहुत तवील है, उसका खुलासा पेश करता हूँ। सरकार आली वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज के दिन अल्लाह ताला यानी ईद के रोज़ अल्लाह ताला एक आम ऐलान फरमाता है और कहता है, ऐ मेरे बंदो मुझसे सवाल करो मैं तुम्हें अता करूँगा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि जिस जिस चीज़ का तुम सवाल करोगे मैं तुम्हें देता चला जाऊँगा। अब फिर अल्लाह फरमाता है, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, अगर तुम मुझसे आखिरत का सवाल करोगे मैं तुम्हें उखरवी फवाइद अता करूँगा, अगर तुम मुझसे दुनिया मांगोगे तो मैं तुम्हें दुनिया अता करूँगा। अल्लाह फिर इसके बाद अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाता है और कहता है, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम, मैं तुम्हें दुनिया वालों के सामने रुस्वा नहीं करूँगा। अब यहाँ फैजान भाई बात खत्म हो जानी चाहिए थी। खालिक के कायनात होकर इतने बड़े इनाम, ईद तो खुद इनाम, उसकी सौगात में इतने सारे इनाम कि अल्लाह खुद कह रहा है, मालिक खालिक बादशाह है कि खुद कह रहा है, मांगो दुनिया भी दूंगा, मांगो उखरवी फायदे भी दूंगा, मांगो तुम्हें जालिमों के सामने रुस्वा नहीं करूँगा। इसके बाद और एक और कसम खाई, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम, मैं तुम्हें हुक्मरानों के सामने भी रुस्वा नहीं करूँगा। यहाँ बात खत्म नहीं हुई, फिर एक और कसम खाई, मुझे मेरी इज्जत और जलाल की कसम कि जब तक तुम मेरी बात यानी मेरे हुक्म को मानते रहोगे मैं तुम्हारी खताएं और लफ्ज़िशें दूर करता रहूँगा। अब इस तीसरी कसम में बात जारी उसारी है, रब का दरिया रहमत जोश में आता है। अब अल्लाह कसम नहीं खा रहा, इस तीसरी कसम के साथ मुत्तसिल बात इरशाद फरमाई, ये तो ये है कि तुम मेरा हुक्म मानो मैं तुम्हारी लफ्ज़िश और खताओं पर पर्दा डालूंगा और साथ ही जब तुम ईद की नमाज पढ़ने आओगे तो तुम मेरे हुजूर जब सजदे में सर झुकाओगे तो घर पे इस हाल में लौटोगे कि मैं तुम्हारी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमा दूंगा। अरे तुम्हें इनाम ये दूंगा कि तुम मुझसे राजी होगे और बदले में मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा। तो ये ईद है। ईद का ये हम कहते हैं ना कि ईद के पीछे पस मंजर क्या है। ईद हमें सदका सरकार में मिली है और ईद जब सदका सरकार में मिली है, जो चीज सदका सरकार में मिला करती है अल्लाह उसे इनामात और नवाज़िशात से भरपूर कर देता है। दूसरा और आखिरी सवाल ये है कि ईद किस तरह गुजारनी चाहिए? माशाअल्लाह ज़रूर। पहली बात तो तबीयतों को बहाल करने के लिए ईद इसी तरह गुजारनी चाहिए कि कभी छोलों के लिए चाट खिलाएं, कभी बिरयानी खिलाइए, कभी कुछ और चीज़ें रखिए। ये तो एक तबीयतों की बहाल करने के लिए मैंने बात अर्ज की। ईद किस तरह गुजारनी चाहिए, मैं आपके सामने दो बातें रखता हूँ। एक बात आपको मिलेगी नुज़रतुल मजालिस में और एक बात मिलेगी आपको बुनियतुल तालिबीन में। नुज़रतुल मजालिस में जो बात है वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अमल मुबारक है। मौलाए कायनात सरचश्मा विलायत काने इल्म हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के बाद इरशाद फरमाते हैं कि ईद का दिन है, एक शख्स आपके पास आता है, आपका एक अमल मुलाहजा फरमाता है। वो अमल क्या है कि जौ की जो रोटी है जो भूसी से बनाई जाती है जौ की, वो आप तनावुल फरमा रहे। सामने बंदे ने देखा कि बाबुल इल्म है, दामाद मुस्तफा है, शेर खुदा है, साहिब जुल्फ़िकार है, साहिब किरदार है, साहिब इल्म, साहिब सखावत है, और ये अमल ईद के दिन हम तो चाहते हैं कि ईद के दिन मुतन्नन बन जाए, बिरयानी बन जाए या और कोई लजीज जायकेदार खाने बन जाए। मौला कायनात का अमल ये है कि जौ की जो भूसी की बनी हुई रोटी हो तनावुल फरमा रहे। बंदे ने सवाल कर लिया, मौला कायनात आज के दिन ये अमल क्यों? तो आपने फरमाया ये अमल इसलिए है कि मैं मानता हूँ आज ईद का दिन है, मगर ये ईद का दिन उसके लिए है कि जिसकी नमाज और रोजे से अल्लाह राजी हो गया है। ये बात इरशाद फरमाई और साथ फरमाया आज ईद का दिन है, ये मैंने मान लिया, मगर ईद का दिन वो भी होता है कि जब इंसान हर गुनाह से बाज आ जाए, अपने आप को गुनाहों से महफूज रख ले, उसे भी ईद का दिन कहते हैं। तो इस बात से ये हमें दर्स मिला कि ईद वो है कि जो गुनाहों से पाक रहे। अब दूसरी हिकायत की तरफ चलते हैं। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दो यानी दुआए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बेटे को देखते हैं कि आपने अपने जिस्म मुबारक पर एक फटी पुरानी कमीज ज़ेब-ए-तन फरमाई है। अब बाप जब ये देखे तो बाप का कलेजा तो वैसे ही बच्चों के लिए नरम होता है। जब बाप ने ये मामला देखा आंखों में आंसू आ गए और कहा कि बेटे तुमने आज के दिन ये कपड़े पहने हैं, तुम बाहर नहीं जाना, अगर तुम बाहर जाओगे तो लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे और इससे तुम्हारा दिल टूट जाएगा। अब एक तरफ बाप की मोहब्बत बेटे के लिए ये थी
اور ایک طرف بیٹا عمر بن خطاب کا ہے، بیٹا اس کا ہے جسے دعائے مصطفیٰ کہتے ہیں، بیٹا اس کا ہے جسے دیکھ کے شیطان رستہ بدلتا ہے، بیٹا اس کا ہے کہ جس کی زبان پر حق جاری ہوتا ہے، بیٹا اس کا ہے کہ جس کے مشوروں کی وجہ سے اللہ کو مشورے اتنے پسند آتے تھے کہ اللہ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے۔ بیٹا ایک طرف، باپ ایک طرف، بیٹے نے جواب اتنا پیارا دیا کہ بابا دل اس کا ٹوٹے کہ جسے رب کی رضا نہ ملتی ہو۔ تو یہاں پتہ چلا کہ انہیں یقین تھا کہ ہم رب کی رضا پانے والے ہیں۔ بابا دل اس کا ٹوٹے جس سے رب کی رضا نہ مل سکی ہو، اور دل اس کا ٹوٹے کہ جس سے اس کے ماں باپ راضی نہ ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ مجھ سے راضی ہیں تو میری عید ہی عید ہے۔ تو اس حکایت سے ہمیں پتہ چلا کہ عید اس طرح گزارنی چاہیے کہ رب راضی رہے، اور دوسری بات کہ ماں باپ کا دل نہ ٹوٹے۔ اس عید پر چاہے عیدی کے حوالے سے ضد کرنے میں آپ دل دکھا دیں، چاہے نئے کپڑوں میں آپ دل دکھا دیں، یا نت نئی ضدوں میں آپ دل دکھا دیں، تو ماں باپ کا دل نہیں دکھا دیں۔ تیسری نصیحت یہ ہے حقوق العباد۔ حقوق العباد میں آپ کے سب سے پہلے پڑوسی جڑے ہوئے ہیں، دوسرے نمبر پہ آپ کے رشتہ دار۔ میں دو باتیں کر کے بات اپنی ختم کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہاں کا جود و کرم ہے شہ بدھا تیرا، یہ انہی کے صدقے میں ملتا ہے شہ بدھا کے۔ اب آپ کے گھر کے برابر میں ایسے پڑوسی موجود ہیں، آپ 5 تھیلیاں لا رہے ہیں بھر کے، جن میں ایک تھیلی فروٹوں سے لبریز ہے، ایک تھیلی میں کپڑے نظر آتے ہیں، ایک تھیلی میں کیک نظر آتے ہیں، ایک تھیلی میں گوشت وغیرہ نظر آتا ہے، اور پڑوسی کے گھر میں باپ جو مزدور ہے وہ عید کی خوشیاں کمانے میں کبھی اس کے در جاتا ہے کبھی اس کے در جاتا ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا خیال نہیں ہوتا کہ ان تھیلیوں میں سے 50-50% نکال کے اپنے پڑوسی کو بھیج دیں تاکہ وہ ہماری خوشیوں میں شریک ہو جائے؟ ارے قربان جائیے، دین اسلام نے صدقہ فطر کا دروازہ رکھا ہے تاکہ لوگ عید کی خوشیاں منا لیں، پڑوسیوں کو نہ بھولیں۔ اور دوسری بات، آپ کے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پہ یہ تانا نہ کسیں کہ آ گئے عیدی لے لیں۔ ضروری نہیں کہ آپ کے گھر کوئی عیدی لینے آئے، ایک محبت کا پرچار بھی کرنا ہوتا ہے، اور احادیث مبارکہ اس بات پہ گواہ ہے کہ محبت کا پرچار سلام سے بھی ہوتا ہے، محبت کا پرچار ملاقات سے بھی ہوتا ہے، اور سرکار نے جا بجا فرمایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے ملو کہ یہ محبت کے اظہار کا بہترین طریقہ ہے۔ تو ان دو طریقوں پہ آپ عمل پیرا ہو جائے، رشتہ داروں سے محبت کے بازو پھیلائیں، اور ساتھ جو پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بہت اچھا معاملہ اختیار کریں۔ اور آخر میں اشعار پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ بعد رمضان عید ہوتی ہے، رب کی رحمت مزید ہوتی ہے، اور جن کو میرے آقا کی دید ہوتی ہے یقیناً انہی پہ قربان عید ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر، علماء اہل سنت زندہ باد، فیض رضا جاری رہے گا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ حضور، آپ کی محبتوں کا آپ نے اپنا ٹائم دیا۔ اب ہمارے ماشاءاللہ حافظ راشد آسموں کے سے کہوں گا حضور کی بارگاہ میں دینا کہ دو اشعار پیش کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت انداز کے اندر علامہ مولانا شیخ علی برکاتی صاحب گفتگو فرما رہے تھے مدینے والے آقا کی، اسی نسبت سے کلام کے ایک اشعار پیش کر کے اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں۔ مدینے سے اللہ، مدینے سے اللہ کیوں آتا ہے، قلب حیرانی ترس
माशाल्लाह आसिफ अहमद खादी भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त ईद स्पेशल ट्रांसमिशन तेरे नबी के नाम में आपने दिया है। अल्लाह पाक आपको उसका अजर अता फरमाए, अल्लाह पाक आपका आना कबूल फरमाए, मोहब्बतों का शुक्रिया। तो हुजूर आपकी तरफ चलते हैं, इसके बाद हम सलाम खातिमा खुशबंदी की तरफ चलेंगे। जो सबसे पहला सवाल यही है, सब तमाम सलाम खान जो आए हैं शिकर उनसे कहा है कि ईद का दिन आपका कैसा गुजरा और रमजान में आपकी क्या मसरूफियात थी और कल का पहला दिन कैसा गुजरा हमारे व्यूअर्स से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान शरीफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो खिदमत नहीं थी वो खिदमत की, अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े रखे, तरावियाँ पढ़ी, नमाज़ पढ़ी और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने हमारे घर पे सेहरी का एहतमाम था आम जाम आदमी के लिए, क्योंकि छोटे भाई मक्का मदीना में सफरा लगाया करते थे, उनकी ख्वाहिश थी कि हमारे घर के ऊपर भी सेहरी का एहतमाम हो तो यहाँ से लोगों को हम सेहरी के घरों तक पहुँचाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात कल रात तक हमने अल्हम्दुलिल्लाह 28 दिन अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर पे सेहरी का इत्माम किया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हर साल मक्का मदीना में भी हमारे घर पे भी सेहरी का इत्माम करने की तौफीक नसीब फरमाए। और कल ईद का दिन था, अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद के दिन भी जो कुछ कोशिशें काबिज हो सकी, क्योंकि ईद असल है गरीबों के लिए, क्योंकि हमारे साथ अभी इमाम साहब बैठे उन्होंने मुझे बयान किया लम्हा ब लम्हा बिल्कुल सही हर चीज़ और हकीकत बयान करी है, क्योंकि ईद असल में है गरीबों के लिए। हमसे जितना हो सके गरीबों से, मिस्किनों से, फुकरों से जाकर मुलाकात करें, हमसे जो कुछ हो सके उनकी बारगाह में पेश करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का माल है, हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खर्च करना चाहिए। और मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूँ कि देखो दुनिया क्या कुछ कर रही है, माशाल्लाह आपने अपने घर को किस तरीके से सजाया है और क्या एहतमाम किया है। अल्लाह पाक आपके घर पे बेशुमार रहमत बरकत नाज़िल फरमाए, आपका करना कबूल फरमाए। आइंदा साल आप भी रमज़ान में मक्का मदीना में एहतिकाफ कर सकते हैं। मैंने सुना है कि आप नाज़ शरीफ भी पढ़ते हैं, तो ये अशआर हो जाए आला हज़रत के, कोई भी आपको जब कलाम अपनी पढ़ते हो तो माशाल्लाह से चार दिन रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, देखो रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में, हर शे में ताज़गी है मोहम्मद के शहर में, आते हैं बख्शवान गुनाहों को गुनाहगार, आते हैं बख्शवान गुनाहों को गुनाहगार, किस्मत बदल रही है मोहम्मद के शहर में, देखो रहमत बरस रही है मोहम्मद के शहर में। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया और माशाअल्लाह दरबार सखी से भी आप खिदमत करते हैं, अल्लाह पाक इसको भी कबूल फरमाए। आप अल्लाह पाक आपसे जो दीन का काम है अल्लाह पाक उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, बगैर किसी दिखावे के। अल्लाह पाक आपके अंदर आजिज़ इंकिसारी जैसे ही अल्लाह पाक इसे कायम दायम फरमाए। अल्लाह पाक आपके आने वाली नस्लों में भी अल्लाह पाक की खिदमत अल्लाह पाक करवाते हैं। जज़ाकल्लाह, मोहब्बतों का शुक्रिया। तो अब मैं चलूँगा कारी नौमान नक्शबंदी की तरफ। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारे सलाम आए हैं माशाल्लाह, और अपना कीमती वक्त क्या है जज़ाकल्लाह। और एक कदम आगे बढ़ाने हारी साहब माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, आप एक बहुत प्यारा कलाम पढ़ रहे हैं आजकल, तो उससे बहुत ही प्यारा कलाम है, उनका मकाम जो मक्का होने नहीं देते, तो जज़ाकल्लाह खैर। और माशाल्लाह से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कामिल भाई आपको बहुत बहुत शुक्रिया आमद का। तो और दूसरी बात यही बताते चले स्टार्टिंग में कि आपके ईद का दिन कैसा हुआ, जज़ाकल्लाह खैर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माजिदिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज इस ईद स्पेशल ट्रांसमिशन में हमें भी शहादत नसीब हुई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अफजल कादरी और फैज़ान कादरी ने पूरा महीना जो कोशिशें की हैं इस ट्रांसमिशन के लिए, अल्लाह तबारक व तआला इसका इन्हें बेहतरीन